أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ محمد اسماعیل جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب ہم سب اس بات سے بخوبی واقع ہیں کہ خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ ہے جس کی ذات سے اس دنیا میں ایک نئی صبح لے کر آئی تھی. جس طریقے سے ہم نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ آزادی ایک نئی صبح کا پیغام لے کر آئی تھی، تو حقیقی صبح جو ہوئی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوئی تھی. لہٰذا ان کی شان میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد سعد بن شکیل صاحب سندور بابا میں تشریف لے آئے اور نعت پاک پیش فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کا ہے محبوب کا شان مجھ کو، نبی کا ہے محبوب کا شان مجھ کو، خدا
دعوت دیتا ہوں محمد شعیب منا صاحب بڑگاؤں. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. محترم حضرات، ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کے وقت ہمارے علماء زبان حال سے شاعر کہہ رہے تھے باطل سے ڈرنے والے ایک آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے ایک آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو لوگ علماء کے قربانی کو بھول گئے تو پھر زبان حال سے شعر پڑا. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے گئے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے گئے، جانے نہ جانے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بادل کو سارا جانے گئے. دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے. ایک روایت میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا دن خوشبو سرزمین ہند کی ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود اور جنت کی خوشبو نازل ہوئی. انہوں نے خوشبو کو ہندوستان کے درختوں اور اس کی وادیوں میں ڈال دیا تو اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے. اسی لیے ہندوستان ہمارا آبائی وطن ہے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. انڈیا ہمارا ملک ہے، ہم اپنے مجاہدین آزادی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حضرات، جب انگریز نے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا تو جنگ آزادی کے دریا میں لاکھوں لاکھوں کو ہر کا خزانہ نکل پڑا اور گلستان ہند کی پہاڑوں میں ناکارہ پھینکنے لگے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس وقت کے راجا اور نواب کو اس طرف توجہ دلائی کہ انگریز سے ہوشیار رہا جائے. راجا اور نواب آپسی دشمنی اور عیش و عشرت سے باز نہ آئے جس سے انگریزوں کا گھر بڑھتا چلا گیا. ان انگریزوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے علماء میدان میں آئے جن پر ہمارے مجاہد حضرت ٹیپو سلطان بھی نظر آئے جو بہت بڑے وطن گزار اور سنت کے پابند تھے. وہ اکیلے ہی ملک کو منت باقی رکھنے اور آزادی کے خاطر انگریزی فوجوں سے مقابلہ کرتے رہے. آخر یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ شیخ زندگی کا لمحہ گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے. وہ مجاہد حضرت شاہ عبد العزیز بھی نظر آئے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہر ایک شخص پر فرض ہے کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالے بغیر اپنی زندگی کو حرام سمجھے. جب چمن کو بھوک کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں آج یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. محترم دوستو، ہندوستان کو آزاد کرانے میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور حافظ محمد شہید حضرت نے اپنے حضرت حاجی امداد اللہ کے رہنمائی میں تلوار اٹھائی اور سرفروشی کے ساتھ میدان میں آئے. علماء کرام کی میٹنگ ہوئی. مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ انگریز نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، وسائل اور ضرورت کے سامان بھی بہت کم ہے.
جب حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا اور غسل کے لیے کمر سے کپڑا ہٹایا تو ہڈیاں نظر آ رہی تھی، کھان ہڈی بھی ہوئی تھی۔ مولانا حسن احمد مدنی نے فرمایا کہ شیخ الہند کو انگریز مانتا کہ جیل کے اندر کھانے میں لے جاتا اور لوہے کی گرم سلا کے کمر پر لگاتا اور کہتا تھا کہ محمود حسن انگریز کے حق میں فتوا دے دے، تو شیخ الہند فرماتے کہ انگریز میرا جسم بگڑ سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میں تیرے حق میں فتوا نہیں دے سکتا۔ دوستو یہ تھا شیخ الہند کا عشق صحابہ اور ہندوستان کو انگریزوں کو آزاد کرانے کا جذبہ۔ یہ تھے شیخ الاسلام مولانا مدنی۔ جب مانڈا کی جیل میں تھے تو گھر کے 19 افراد کے انتقال کی خبر ایک خط سے ملی تو ایک شعر اپنے والد کو لکھا: مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ یہ تھے شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی۔ اتنا بڑا عظیم انسان، انگریزوں سے ٹکرانے والا علم و فضل کا بادشاہ، مسلمان کو اس مجاہد آزادی پر فخر کرنا چاہیے۔ عامر فخر مسلمان ہے بزرگان جلیل، عامر فخر مسلمان ہے بزرگان جلیل، قاسم و رشید و محمود و شہید و اسماعیل۔ یہ اسماعیل محترم دوستو، آپ حضرات نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء کرام کی قربانیاں اور جوانمردی کا تفصیل سے بیان سنا ہے، لیکن بہت افسوس ہے کہ آج ہم مسلمان ان حضرات کی قربانیوں سے ناواقف ہیں۔ ان بزرگوں کا یہ سیوا تھا: سب کھائیں گے مسکرائیں گے، سب کھائیں گے مسکرائیں گے اور پھر انقلاب لائیں گے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے تاریخ اور سوانح کو مدرسوں اور اسکولوں میں پڑھایا جائے اور بتلایا جائے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں، ہمارے ملک اس ملک کو آزاد کرانے میں علماء کرام کی کس قدر قربانیاں نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے اور ملک والوں سے محبت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین آزادی کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین آزادی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے اور شر سے ہمارے ملک ہندوستان کی مدد فرمائے اور امن و امان قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ ہے محمد شعیب جو اپنے جذباتی انداز کے اندر جو ہے تو ہندوستان کی تاریخ کو بیان کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ اگر ہندوستان کی آزادی کے اندر قربانیاں دی ہیں تو ہمارے علماء کرام نے دی ہیں۔ اب ان کے بعد ایک سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد نعمان ابن جومان صاحب گنگا پور، یہ تشریف لے آئے اور قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔
بہت ہی بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب ان کے بعد جو ہے تو انگریزی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد عبید ابن آزاد صاحب حیدرآباد تشریف لے آئے اور انگریزی زبان میں تقریر پیش کروائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Respected principal, teachers and my dear friends, a very happy Independence Day to all of you. Today is a day of pride, honor and celebration for your India. On 15 August 1947, after years of struggle, India became free from British rule. This day marks the beginning of a new era, an era of self-rule, dreams and responsibilities. Our freedom was not given to us easily. It was in both the hard work, sacrifices and bravery of thousands of freedom fighters who stood up against injustice. The best present, paid and even death, whatever, we are here today because of them. Let's respect our constitution, obey Allah and be kind to one another. Let's promise to serve our country with talent, skills and good character. On this Independence Day, let's salute the Indian Army, our freedom fighters and all those who make our country strong and safe. Thank you and have a great day. ماشاءاللہ. اس سے پہلے جو طالب علم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ان کو آپ کے ساتھی صاحب کی طرف سے کچھ انعام آیا ہے, یہ آئے اور اپنے انعام لے کر جائیں. اور ان کے بعد ہمارے ناظم اعلیٰ الحاج حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب اشارتی, ان کے ہمدرس مولانا معراج صاحب باسوڑا نظام آباد, ان سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور اپنے ان تین نصائح سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مٹی میں ملا دے میں خدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے میں خدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ اور میں تیرا ہو نہیں سکتا. بس تو میری آواز میں آواز ملا دے اپنی. بس تو میری آواز میں آواز ملا دے اپنی. پھر دیکھ کے اس دیش میں کیا کچھ ہو نہیں سکتا. اس پر تشریف فرما علماء کرام, اساتذہ کرام, مہمان کرام اور عزیز طلباء کرام, آج کا یہ موقع جس سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں, دیکھنے میں تو ایک جشن کا ماحول ہے, ایک جشن کی محفل ہے, خوشیوں کی محفل ہے. لیکن اگر ہم اس کے پیچھے جو چیز کار کرنا ہے
کے پیچھے جو راز ہیں اگر ہم اس پر سے پردہ اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آزادی جس کی آج 79 میں آزادی بنا رہے ہیں یہ کیسے ملی؟ ہم تو صرف پرچم لہرا کر خوشی منانے والوں میں شامل ہیں، لیکن اس ملک کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا کہ جس کے اندر اس ملک کے رہنے والے نہ اپنی مرضی سے سکون سے رہ سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، بلکہ ان کی تمام آزادیوں کو اور اختیارات کو چھین لیے گئے تھے، یہاں تک کہ غلامی کی زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دی جا رہی تھیں۔ اور یہ دور کوئی 2 سال نہیں چلا، بلکہ یہ دور تقریباً 200 سے 300 سال تک چلا۔ گویا کہ اگر شمار کیا جائے تو 3 سے 4 نسلیں گزر جائیں گی۔ مان لو 4 نسلیں مطلب ہمارے دادا، ہمارے والد، ہم، پھر ہمارے بچے، اتنا زمانہ گزر تھا۔ برٹش حکومت عامل تھی، انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے آگے ملک پر اپنا ارادہ، اپنی نیت خراب کر کے اس ملک کو غلام بنا دیے تھے اور یہ اعلان کر دیے تھے کہ اب یہ ملک میں ہماری حکومت چلے گی، آپ لوگ اپنی مرضی سے اس ملک میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اٹھو بولے اٹھ جانا، بیٹھو بولے تو بیٹھ جانا، ہم جو بولے وہ ہماری مکمل حکم کی تعمیل کرنا، اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ سارا ملک پریشان، بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتیں بھی سب تقریباً سرنڈر کر دی، لیکن اس ملک کے اندر جب علماء کرام نے دیکھا کہ اگر ہم ان کی ایسے ہی غلامی کو اختیار کر لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر مسلمان کھانا پینا رہنا سہنا تو وہ تو چھوڑنا پڑے گا مرضی سے، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی نہیں کر سکتے، نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، اسلام پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان چیزوں کے خاطر علماء کرام نے ملک کے اور دیگر رہنے بسنے والے قوموں کے ذمہ داروں کو ان کو بہرحال بہت لمبی تاریخیں تیار کیا اور کئی مرتبہ انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہتھیار، جنگ کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، تو ہتھیار، بندوقیں، بم، جو بولے وہ ان کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس اور اس ملک کے رہنے والوں کے پاس کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جن بادشاہوں کے پاس تھی اس میں سے اکثر لوگ سرنڈر ہو گئے، ان کی غلامی تسلیم کر لی۔ بہرحال ایک وقت اس ملک پر وہ وقت بہت نازک گزر رہا، وقت کے حساب سے علماء کرام آگے بڑھتے گئے، ان سے مقابلہ کرتے گئے، عوام کو سمجھاتے گئے۔ ایک مؤرخ نے اپنی کتاب میں لکھا، انگریزی مؤرخ ہے ٹامسن جس کا نام ہے، اس نے یہ کہا کہ جس وقت میں اس ملک کا جائزہ لیا، جب اس وقت میں انگریزوں کی مخالفت بہت عروج پر تھی، اس نے یہ لکھا کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک جو اس وقت میں پاکستان میں جب ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا، وہاں تک راستوں پر جو درخت نظر آتے تھے ان درختوں پر علماء کرام کو سولی دیتی گئی تھی، کوئی درخت ایسا نہیں بچا کہ جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ معمولی بات ہے، ارے کسی کو پھانسی دینا اتنی آسان بات ہے کیا؟ اب وہ بھی 1 2 نہیں،
اور یہاں تک آگے اس نے لکھا ہے دہلی کے اور اس کے اطراف کے علاقوں میں 400 عربی مدارس تھے. اپنے مدرسے کی طرف 400 مدارس تھے. انگریزوں نے 400 مدرسوں کو بلڈوزر سے تہس کر دیا. آج بھی جب آپ کے ملک میں بلڈوزر یہاں تک لکھا گیا ہے کہ مدرسے میں پڑھانے والے علماء حفاظ طلباء یہاں تک کہ اگر کوئی مدرسے میں جھاڑو دینے والا خادم بھی ہوتا تو اس کو بھی پکڑ کر پھانسی دے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ آگے بڑھ کے اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے. اگر یہ لوگ اگر ایسے ہی اپنی جدوجہد قربانیوں کو جاری رکھیں گے تو انگریز کو یقین ہو گیا کہ ایک دن یہ ملک ہمیں چھوڑ کر جانا پڑے گا. اپنی ذاتی حکومت کو قائم کرنے کے لیے وہ لوگ قائم رکھنے کے لیے جہاں سے تحریک کی آزادی چل رہی تھی ان لوگوں کو ان لوگوں نے بے شمار عربی مدارس سارے ملک کی سطح پر یہاں تک لکھا گیا کہ پکڑ کر لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا اور بے شمار لوگ کالا پانی کے جیل کے اندر ڈال دیے گئے. وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. نہ کفن ملا نہ دفن ملا. ملک کے خاطر انہوں نے اپنی قربانیاں دی. مولانا حسین احمد مدنی ابھی آپ تقریر سن رہے تھے ایک طالب علم کی آزادی کے عنوان سنا رہے تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے آزادی کے ہیرو. یہ ایک واقعہ سنا کے انشاءاللہ بات مکمل ہوگی. آپ کو انگریز پکڑ کے جیل میں ڈال دی. جو وقت آپ کا جیل میں گزر رہا تھا آپ کے فیملی ممبرز میں آپ کے افراد خاندان میں آپ کے گھر والوں میں ایک قول کے مطابق 11 اور ایک قول کے مطابق 9 اتنے لوگوں کا گھر میں انتقال ہو گیا. وقت گزرتا گیا ان کا انتقال ہوتا گیا. آپ کو ادھر سے اطلاع دی گئی جیل میں خط کر حضرت آپ کے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا آپ جنازے میں تشریف لائیں. حضرت آپ کے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا آپ جنازے میں تشریف لائیں. جب بھی آپ کے گھر سے انتقال کی خبر ملتی تو آپ کبھی بھی جیل سے نکل کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے بلکہ آپ ان کو یہ جواب دیتے کہ اگر انتقال ہو گیا تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کا کفن دفن کر دینا اور ان سے یہ کہنا کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ ملاقات. اس لیے کہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے انگریزوں سے درخواست کرنا پڑے گا کہ مجھے بیل دو ضمانت دو تاکہ میں جا کے اپنے مہمانوں کا کفن دفن کر کے آ سکوں. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں کو یہیں سے ودا کرنا منظور ہے لیکن انگریزوں سے ضمانت مانگنا یہ میری فطرت نہیں ہے. یہ بول لینا سن لینا آسان ہے لیکن یہ قربانی انہیں کو معلوم ہے کہ جن کے دل پر گزری. اپنے گھر میں کوئی بیمار ہو گئے مدرسے سے چھٹی نہیں ملی لیٹ ملی تو ہم کتنے میں چین ملا اور وہ لوگ اپنے گھر میں افسوس لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کتنا بڑا جگر اتنی بڑی ہمت کا بات ہے. ہمت کرنا بہرحال یہ قربانیاں تھیں ان لوگوں کی تب جا کر ملک آزاد ہوا. اور انگریز جب جا کے ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے تو آخر میں ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھے یہ کہا کہ اگر اس ملک کے اندر مسلمان جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیتے تحریکوں کو آزادی کی نہیں چلاتے تو یہ ملک والے قیامت کی صبح تک بھی ہمارے سے ملک آزاد نہیں کرا سکتے ہیں. اس نے کہا جو ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہوا اس کے الفاظ
اس لیے ہم لوگ یہ جشن مناتے ہیں، اس موقع پر یہ تاریخ دہراتے ہیں کہ ہم اور ہمارے اکابر اس ملک کو کس طریقے سے آزاد کرائیں۔ ابھی وہ طالب کو فرما رہے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی، اس لیے رکھی بچوں کو کھانا دے کر اس لیے ہاسٹل کھولی۔ اگر مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی تو یہاں پر غلط اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے جیارے پیدا ہوں گے، جان باز سپاہی پیدا ہوں گے جو اسلام کی بھی اور ملک کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور الحمدللہ تحریک دارالعلوم دیوبند سے اٹھی اور ملک کے اندر رنگ لائی، انقلاب آیا، ان کو آزاد کیا۔ ان کی تاریخ ہے۔ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اکابرین اور دیگر جو بھی لوگ اس ملک کی آزاد کرانے میں قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک کے اندر امن و چین کے ساتھ رہنے والا بنائیں، اور جس ملک کے اوپر مسلمانوں پر یا دیگر جو بھی طریقوں سے ظلم و زیادتی کے منصوبے بنائے جا رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنائیں، اس ملک کو ایسے ہی قیامت کی صبح تک امن و امن کا تہوار بنائے آنے والے دعا کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہمارے رفیق تدریس، رفیق درس بہت ہی اچھے انداز میں آزادی کے عنوان پر اکابرین کی فکریں قربانیاں ہمیں ہمارے سامنے جو ہے تو پیش کر رہے تھے۔ گویا کہ اس موقع پر ہمارے شیخ صاحب کا یہ شیخ رضوان الدین صاحب مولوی حفظ اللہ ورعا کا یہ شعر جو ہے تو ہمیں یاد آتا ہے، چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے۔ عزیز بچوں، آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ جس طریقے سے مدارس سے پڑھے ہوئے علماء حفاظ نے ملک کے خاطر اور اسلام کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ انہی مدارس سے جو ہے تو بیٹھ کر انہوں نے پڑھا تھا، اور آپ بھی انہی مدرسوں کی ایک کڑی کے اندر جو ہے تو شامل ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے دینی، عملی، اسلامی، تقویٰ، طہارت، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے تو تیار کریں۔ اب اس کے بعد ایک آخری طالب علم رہا ہے، اسے وہ آئے اور اپنا جو منظوم کلام پیش کرنا ہے۔ ہمارا بھی حق تجھ پہ بھارت وطن
تھے ہم، اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، ٹیپ امداد و نانوتوی کون تھے، شیخ ہند مدنی گنگوہی جی کون تھے، سندھ آزاد و جوہر علی کون تھے، احمد اشفاق و ثانی سری کون تھے، گولی چلنے پہ سینہ دکھائے تھے ہم، گولی چلنے پہ سینہ دکھائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، وقت مشکل پہ سنگ تیرے ہم تھے کھڑے، جسم سڑکوں پہ کٹ کر ہمارے گرے، سولیوں پہ تیرے واسطے ہم چڑھے، تیری خاطر سدا دشمنوں سے لڑے، تیرے دشمن پہ بجلی گرائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، مثل بم تیرے دشمن پہ ہم ہی بڑھے، تیری خاطر سدا سر ہمارے کٹے، خوف کھا کر کبھی دشمنوں سے تیرے، ہم مسلمان ہرگز نہ پیچھے ہٹے، مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، تیری مٹی کو ہم نے دیا آسمان، تیرے ذروں کو ہم نے کیا کہکشا، تیرے صحرا کو ہم نے کیا گلستان، ہم مظفر حقیقت میں ہے باغبان، تجھ کو جنت نما بھی بنائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم، خون ساغر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم۔ ماشاءاللہ یہ ترانہ پیش کر رہے تھے، اب آخر میں جو ہے تو آج کے دن خصوصاً ہمیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فدائی نفر اللہ مرقدہم کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ وہ آج ہر سال 15 اگست ہو یا 26 جنوری وہ مجاہدین آزادی کو اِثارِ ثواب کراتے تھے، تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں آپ تمام یہ حضرات سے درخواست کروں گا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ جن طلبہ نے پروگرام میں حصہ لیا تھا ان کے لیے 500 روپے کا مشترکہ انعام آیا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسے کے جانب سے تمام طلبہ کو بھی انعام دیا جائے گا۔ اب
آخر میں جو ہے تو ہمارے ناظم اعلیٰ الحاج حضرت مولانا مفتی محمد شکیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی ان کی دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لا أحصي ثناء عليك اللهم لا أحصي ثناء عليك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا وارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا واعف محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کے سیئات و حسنات میں بدل فرما یا الہ العالمین اے اللہ ہم سب کے جوابوں کو قبول فرما اے مولا کریم ہم آپ کے قدم قدم پر اے اللہ نصرت کے کرم کے رحم کے اے اللہ مغفرت کے محتاج ہیں مولا اے رب کریم اے اللہ ہم پر خصوصی رحم فرما دیجئے مولا اے اللہ خصوصی کرم فرما دیجئے مولا اے اللہ خصوصی فضل فرما دیجئے مولا اے اللہ یہ آپ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے مولا اس عظیم خدمت کے لیے مولا آپ اے اللہ ہم سب کو آپ نے قبول کیا ہے مولا اے اللہ آخری سانس تک آخری دم تک ہمارے اکابرین اور بڑوں کے نقش قدم پر اخلاص و للہیت کے ساتھ اے اللہ اپنے دین مدین کی خدمت اے اللہ ہمیں محتاج بن کر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے مولا اے رب کریم اے اللہ مولا کریم دین پر استقامت نصیب فرما دیجئے مولا دین پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے مولا اے رب کریم جس ادارے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اس کے ذمہ داروں کی اکابرین کی اللہ اس ادارے کے تعلق سے بڑی فکریں ہیں پرانے سابق اساتذہ کرام کی بڑی کوششیں اس ادارے کے تعلق سے رہی ہے اے اللہ اس ادارے کے جو بھی عزائم ہیں مولا آپ ہی نے جو ہے تو اس کی مولا کریم دیگر کاموں کو اللہ اپنے فضل سے پورا کیا ہے آپ ہی جو ہے تو کام کو پورا کر رہے ہیں مولا اے رب کریم آئندہ کے جو ارادے اس ادارے کے ہیں مولا ہر ایک عزم کو اپنے خزانے غیب سے اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے غیب سے انتظامات فرما دیجئے مولا اے اللہ ہمارے دوستوں کی آمد کو ادارے کے حق میں اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے مولا اے مولا کریم ان کی ہوئی دعاؤں کو مولا کریم ادارے کے حق میں قبول فرما دیجئے مولا اے رب کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب کی آمد کو قبول فرما دیجئے مولا اے اللہ خصوصاً ہم سب کے سرپرست محترم حضرت رئیس جامعہ نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین اساتذہ میں سے جو آپ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں اے رب کریم سب کی قبروں کو اللہ دور سے منور فرما دیجئے مولا مولا کریم ان کے بڑے احسانات ہمارے اوپر مولا مولا کریم قدم قدم پر اللہ ہمارے انہوں نے جو ہے تو تربیت فرمائی رہنمائی فرمائی مولا کریم اے اللہ آج ہندوستان کے کونے کونے کے اندر اے اللہ جامعہ اور وابستگان جامعہ کی مولا کریم فکرے اور محنتوں کا نتیجہ مولا کریم دور دور تک اے اللہ دیگر ممالک میں بھی اللہ دیکھنے کو مل رہا ہے اے مولا کریم ان اکابرین کے نقش و قدم پر اے اللہ ان کے فکروں کا عشر عشیر اللہ میں نصیب فرما دیجئے مولا
اللہ ان کے نقش قدم پر اللہ ان کے مشن کو لے کر پوری دنیا کے اندر اللہ ہم سب کو اللہ چلنے پھرنے والا بنا دیجیے مولا. اللہ ہم سب کے اللہ تمام طلباء کو قبول فرما دیجیے مولا. ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے مولا. اے رب کریم خصوصاً اللہ ان کے والدین کو اللہ بہترین بندہ عطا فرمائیے مولا. اے رب کریم اس پرفتن دور میں اور اس آلودہ ماحول کے اندر بھی انہوں نے اپنے رخت جگروں کو ادارے کے حوالے کیا ہے مولا. اے اللہ ان کے مستقبل کے روشن ہونے کے فیصلے فرما دیجیے مولا. اے اللہ انہیں وقت کا امام، وقت کا مقتدی، وقت کا پیشوا بنا دیجیے مولا. وقت کا رہبر اللہ بنا دیجیے مولا. اے رب کریم اساتذہ کرام کی اللہ خدمات کو قبول فرما دیجیے مولا. اے اللہ ہم سب کو اللہ رونق درس نصیب فرما دیجیے مولا. اے رب کریم اس ادارے کو دین دنیا راجوں کی ترقی نصیب فرما دیجیے مولا. اے رب کریم تمام عالم کی مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، دینی ہر چھوٹی بڑی تنظیم کے اللہ ہر جانب سے اللہ حفاظت فرما دیجیے مولا. حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتین کے فتنے سے، اے اللہ حکومت کی بد نظری سے اللہ حفاظت فرما دیجیے مولا. اے مولا کریم ہمارے اپنے نفس کے شر سے اللہ حفاظت فرما دیجیے مولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما وفاته وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ini yang tak perlu oleh Pak.